بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ دعا کرنا سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اولیاء بھی ہے، اور خالق کائنات نے اپنی بارگاہ سے مانگنے اور دعا کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا۔ دعا کا لفظی معنی ہے مانگنا اور طلب کرنا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے اپنے لیے مانگنا، سوال کرنا، اور اس بارگاہ سے اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں عطا کرتا ہے، یہ دعا کہلاتی ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اکرم کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندہ مومن کی دعا سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور اس بات پہ رب کائنات خوش ہوتا ہے کہ میرا مومن بندہ میری بارگاہ میں دعا کرے۔ رب سے مانگنا، دعا کرنا سنت انبیاء ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو رب کائنات نے اپنے قرآن کی آیتوں کا مضمون بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کن الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے؟ رب کائنات نے ان الفاظ کو اور اس دعا کو اپنے قرآن کا مضمون بنایا۔ آدم علیہ السلام اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کیا میرے ابراہیم تو نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب اس تعمیر کعبہ پر میری بارگاہ سے اجرت مانگو اور مجھ سے دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر دوسری دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد بیٹے کی صورت میں عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنے قرآن میں نقل فرمایا، اور بھی قرآن مجید میں بے شمار دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو یونس علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جسے رب کائنات نے اپنے قرآن میں نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو بھی رب کائنات نے اپنے قرآن کی آیات میں شامل فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سوال کرنا اور مانگنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ ایک مقام پر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَزِینَةُ الْعِبَادَةِ الدعاء، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، اور عبادت کی زینت کیا ہے؟ دعا ہے۔ عبادت کی زینت، عبادت کی خوبصورتی ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنا۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں لاکھ سجدے کرے
اللہ کی بارگاہ میں جھکے، قیام کرے، رکوع کرے، لیکن یہ عبادت کر کے وہ اللہ کی بارگاہ سے مزدوری طلب نہ کرے، تو جتنی عبادت دعا کے ساتھ حسین ہونی تھی، خوبصورت بننی تھی، بغیر دعا کی عبادت اتنی حسین نہیں ہوتی۔ آج ہمارے عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں لوگ دعا کرتے تو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پڑھنے کے عادی ہیں، ہم دعائیں مانگنے کے عادی نہیں۔ ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ کاش ہمیں دعا مانگنی آ جاتی، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا، مولا کی بارگاہ سے مانگنا کیسے ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، کیسے ادب کے ساتھ، کیسے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے، بازو پھیلا کے اپنے مولا کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اور ادب کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو رب کائنات اپنے ہر بندہ مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کا سر اور انسان کی جو کھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے۔ اگر کھوپڑی سے مغز نکال دیا جائے تو کھوپڑی اور سر بیکار ہے، مغز کے بغیر کھوپڑی بیکار ہے۔ آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر انسان عبادت کرے اور دعا نہ کرے اور عبادت سے اپنی دعا کو نکال دے تو بغیر دعا کے عبادت ایسے ہوتی ہے جیسے بغیر مغز کے کھوپڑی ہے۔ جو دعا سے مقام عبادت کو حاصل ہونا تھا، وہ مقام بغیر دعا کی عبادت کو حاصل نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا الدعاء راس العبادہ، دعا عبادت کی جڑ ہے، دعا عبادت کا سردار ہے۔ اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا علیکم بالدعاء، تم دعا کو لازم پکڑو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کیا کرو۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْوَسِيلَةِ، بے شک دعا سب سے بڑا وسیلہ ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور کسی صوفی اور اللہ کے ولی کا قول ہے کہ الدعاء صلاح الفقراء ومجانک الضعفاء بالدعاء نجا من الاولیاء وہلک من الاعداء۔ فرمایا دعا فقراء کا ہتھیار ہے، فقیروں کے لیے دعا ہتھیار ہے، ومجانک الضعفاء، اور کمزوروں کے لیے دعا تیر کی مانند ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں نجات کا باعث ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے دعا کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ الدعاء نور، دعا نور ہے۔ الدعاء عبادت، دعا عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے مولا سے مانگتا نہیں۔ آج کسی بادشاہ کے دربار پر مانگنے جائیں، کسی امیر، کسی بڑے، کسی وڈیرے کے پاس، اس کے ڈیرے پہ مانگنے چلے جاؤ، ایک دن مانگو وہ تمہیں دے دے گا، 2 دن مانگو، 3 دن مانگو، 4 دن مانگو، بالآخر وہ تمہیں کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ تمہیں میرا ہی گھر ملا ہے مانگنے کے لیے، تو بار بار مانگنے کے لیے میرے ہی دروازے پہ آتا ہے۔ وہ دھدکار دے گا، بھگا دے گا، بار بار بھیک نہیں دے گا، وہ تنگ آ جائے گا۔ تو دنیا میں کسی دروازے پر بھی جاؤ وہ بار بار خیرات نہیں ڈالتا،
ایک دو مرتبہ خیرات دے گا، پھر وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا اور اپنی بارگاہ سے یا اپنے دروازے اور اپنی چوکھٹ سے منگتے کو دھتکار دے گا۔ لیکن وہ مولا، اس کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں دنیا والے کسی کے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ رب ایسا رب ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ بندے مانگتے رہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور بندے اس کی بارگاہ سے مانگنا چھوڑ دیں تو رب ناراض ہوتا ہے۔ بندو، میں نے کب کہا کہ میری بارگاہ سے نہیں ملے گا؟ میں نے تمہیں کب دھتکارا؟ میں نے تمہیں اپنا در چھوڑنے کے لیے کب کہا ہے؟ تم میری بارگاہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو وہاں نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہے، مانگنے والے سے مولا راضی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے رہنا چاہیے اور مولا کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن میری بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کی دعا کرتے وقت حیا فرماتا ہوں کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی کیسے لٹاؤں۔ رب کائنات اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں لٹاتا، خالی نہیں بھیجتا۔ کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، اسے دھتکار دیا جائے، خالی بھیج دیا جائے؟ رب کائنات اپنی بارگاہ سے مانگنے والے سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو معاملات ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ابھی دعا مانگ کے اٹھتے نہیں، تمہارے لب پہ ہوتا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے الفاظ نکلیں اور فوراً قبول ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اللہ یہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمیں اللہ نے کس موقع پر کیا عطا کرنا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے 1 سال کے بعد بہتر ہوگی، اگر ہم سال پہلے مانگ لیں تو ہمارے لیے بہتر نہیں۔ رب جانتا ہے اس کی دعا کو 1 سال کے بعد قبول کرنا ہے، رب جانتا ہے اس کی دعا کو 2 سال کے بعد قبول کرنا ہے، یا اس کی دعا کو فی الفور قبول کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس بندے کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس بندے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس دعا کرنے پر اور مانگنے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے رب کی بارگاہ سے ملتا ضرور ہے، یہ نہیں ہوتا کہ رب کی بارگاہ سے مانگے اور نہ ملے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ روایت کی ہے، آپ راوی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الدعا میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو، سختی کے وقت، مصائب و آلام کے وقت اس کی دعا قبول ہو جائے، اس بندے کو چاہیے کہ خوشحالی کے اندر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کیا کرے۔ آج ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ذرا سی سختی نازل ہوتی ہے اور ہم قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم نمازیں بھی شروع کر لیتے ہیں، ہم مولا کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں بھی شروع کر لیتے ہیں، ہم وظائف پوچھنا اور پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی ہمارے اوپر سے سختی ختم ہو جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، ہم نماز بھی بھول جاتے ہیں، ہم دعائیں بھی بھول جاتے ہیں، ہم تلاوت قرآن بھی بھول جاتے ہیں، ہم رحم دلی سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور پھر سے اپنا وہی ظلم، وہی غفلت، وہی سستی، وہ سارے معاملات پلٹ کے وہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے
کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہو جائے، اسے خوشحالی میں دعا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ مومن کو ہر حال میں اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے ہاتھوں کو خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اٹھائیں۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ ہم اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کسی نے پیٹ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے ہاتھوں کو سستی میں یہاں سے چھوڑا ہوا ہے، کوئی اسی انتظار میں ہے کب دعا ختم ہوگی، کوئی اپنی داڑھی میں خارج کر رہا ہے، کوئی سر پہ خارج کر رہا ہے، دائیں بائیں غفلت میں ہے، دعا میں توجہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ خلوص نیت کے ساتھ ایسے بلند کریں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور مولا ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ جو ہم مانگتے ہیں ہمارا مولا ہماری دعا سن کے ہمیں عطا بھی فرماتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا کریں اور کبھی اپنی دعا میں غفلت، سستی اور بے دہانی نہ کریں۔ اکثر ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ دعا میں اتنے غافل ہوتے ہیں، اس قدر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی میں یا اپنے سر میں یا اپنے ناک پر اپنے ہاتھوں پہ خارج کر رہا ہے، اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب دعا ختم ہو جائے، یعنی دعا دل سے نہیں مانگتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، رب کائنات قلب غافل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جس کا دل دعا میں حاضر نہ ہو، دعا غافل ہو، دل غافل ہو، جس کا دل دعا کے اندر حاضر اور موجود نہ ہو، جو دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگے، رب کائنات اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو رب سے مانگ رہا ہو اور دھیان کسی اور کی طرف ہو، اسے رب خیرات کیسے عطا فرمائے؟ تو اپنے رب سے جب بھی مانگیں اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرماتے۔ دعا کی قبولیت کا وظیفہ یہ ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول و منظور ہوگی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اندر میری ذات پر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی، وہ آسمان تک دعا نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ اور جو ہی بندہ مومن میری ذات پہ درود بھیجتا ہے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وظیفہ یہ ہے جب بھی مولا سے مانگے تو دعا کے اول میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجیں اور دعا کے آخر میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجیں، تاکہ ہماری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق نہ رہ جائیں بلکہ مولا کی بارگاہ میں جائیں اور مقبول و منظور ہو جائیں۔